أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کا معاملہ فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور یہاں پر سورت توبہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی آخری سے پہلے والا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ واقعہ تبوک جو ہم کچھ دنوں سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، یہ اس واقعے کی جان ہے۔ یہ جو آج کا درس ہے یہ ان تمام واقعات کی جان اور مرکز اور بنیاد، خلاصہ اور سمری ہے۔ یہ واقعہ ایسا ہے، یقین مانیں اس پر بندہ اپنے ضبط کے بندھن توڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی مختصر تفسیر سن لیں، پھر اس کی میں واقعے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان تین صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں آیت نمبر 106 میں فرمایا تھا ان کا حکم ملتوی کیا گیا۔ ہم نے آیت نمبر 106 کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے میں سستی کی وہ 10 بندے تھے، اور ان 10 میں 7 آدمیوں کی توبہ قبول ہوئی تھی جب انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور 3 بندے حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم، یہ ایسے تھے جنہوں نے نہ خود کو ستونوں سے باندھا تھا اور نہ ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آیت اتری تھی، بلکہ ان کا معاملہ اللہ پاک نے ملتوی فرمایا۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا معاملہ کیا بنا تھا یہ آپ ذرا توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں چنانچہ 50 دن ان لوگوں پر ایسے گزرے، کیا معاملہ ہے؟ جن میں کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرتا تھا نہ کوئی اور معاملہ۔ ان تینوں حضرات میں صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے سحر انگیز پیرائے میں یہ بات موجود ہے کہ ان پر کیا قیامت گزری تھی۔ ان کی اس حدیث پاک کے ایمانی جذبے سے ان کی نفسیاتی کیفیت کی مؤثر اور فصیح و بلیغ تصویر سامنے آتی ہے۔ جو حضرات چاہیں تو اس حدیث پاک کا مطالعہ کر لیں، ان کو اس بارے میں تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں میں صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں اس مکمل واقعے کو رکھوں کہ بات تھی کیا۔ خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر فرمایا اور میں آج کل یہ کہتے کہتے رک گیا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ تو فرماتے ہیں میرے ساتھ معاملہ ہوا کیا؟ تو یہاں سے ان کی بات ایک تفصیلی واقعے کے ساتھ شروع ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ہے میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا تھا اور میں سفر پہ تھا تو اس میں شریک نہ ہو سکا،
اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کوئی غصہ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں حاضر تھا، تو میں نے آپ کی خدمت میں اس دن عرض کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم کی آیت کے تحت کہ لیلۃ العقبہ سے مراد وہ بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے صحابہ نے کی تھی اور حضور علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ کہتے اس میں موجود تھا اور مجھے وہاں کی موجودگی بہت زیادہ محبوب ہے کہ اللہ پاک نے ہماری مغفرت فرما دی۔ بات یہ ہوئی کہ جب تبوک کا واقعہ پیش ہوا تو ان دنوں میں جتنا زیادہ میں مالدار تھا اور خوشحال تھا عام دنوں میں اتنا نہیں تھا، اور میرے پاس اس وقت 2 سواریاں تھیں جو کبھی اس طرح 2 سواریاں میرے پاس جمع نہیں ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھی، اور میں سفر کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ جا سکتا تھا۔ جب مدینہ سے نکلنے کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا، اور میں نے اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھا کہ یار تیرے پاس بہت اچھی سواریاں ہیں، بڑا اچھا مال ہے، تو پیچھے سفر کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، 1-2 دن صبر کر لے، دوستوں میں رہے، ادھر رہے ادھر رہے۔ تو کہتے ہیں میں اس طرح معاملات میں رہا، اور بندے جو گئے تھے اس جہاد میں ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے مستدرک میں، کہ اس جہاد میں نکلنے والوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ، ایک روایت تو 70,000 کی بھی آتی ہے۔ بھی اتنا غزوے میں بندہ کبھی نہیں نکلا جتنا تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں تعداد اتنی زیادہ تھی ان کی کوئی فہرست بھی جمع نہ ہوئی، اور کوئی چھپنا چاہتا تو چھپ جاتا کیونکہ رجسٹر مرتب نہیں ہوا تھا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب مدینہ کی کھجوریں پک چکی تھی اور عام مسلمانوں نے تیاری شروع کر کے جہاد کا سفر کر لیا تھا، اور میں آج اور کل کے نکلنے کے معاملات پہ رہا، لیکن افسوس کہ میں یہ سفر کر لیتا اور مجھ سے سفر نہ ہو سکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول حتیٰ کہ تبوک پہنچ گئے، میں نہ جا سکا۔ اور جب تبوک پہنچے تو مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا کہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے میرا نام لے کر پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے، بلائیں اسے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے صحابی ہیں، مالدار آدمی بھی ہے، عزت دار آدمی بھی ہے، معاشرے میں سردار بھی ہے، اور پڑھا لکھا بندہ شمار ہوتا تھا، بادشاہوں تک کے اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہمیت دیتے ہوئے فرمایا کہ کعب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس آج کے دنوں میں پیسے بہت ہیں، بڑے اچھے لباس پہنتا ہے، اور اس کے مال نے اس کو روک لیا اور وہ نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یار تم نے اس کے بارے میں بری بات کی، یعنی جو بندے یہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ باتیں آپس میں ہوئیں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی کہ اب اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ واپس آنے لگے تو میں دل میں اپنے غیر حاضری کے عذر کو سوچتا رہا اور گھبرا گیا کہ یار کیا بات پیش کرے گا تو اللہ کے رسول کے سامنے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے واپسی میں پوچھا کہ کعب تو نہیں آیا تھا تو کیا بتائے گا؟ کہتے میں اپنے دل میں کہتا رہا یار کیا کروں گا، خیالات وسواس یہ میرے دل میں آتے رہے، اور کبھی اچھے خیال آتے اور کبھی برے خیال آتے، اور آ کر دل میں مٹ جاتے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول واپس آئیں گے نا تو جھوٹ بول کے کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ بس وہ غفلت ہو گئی، یہ ہو گیا، بابا معاف کر دیں تھوڑا بیمار تھا۔ یکایک میرے دل میں خیال آیا کہ یار جھوٹ جس بندے کے ساتھ نے بولے گا اس پر اللہ نے اگر آیت اتار دی اور قرآن کریم نے تیری جھوٹ کی کلی کھول دی تو ایک گناہ کے بدلے 2 گناہ تو نے کما لینے ہیں۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ تجھے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی سے اس غلطی کو دھونا پڑے، لہٰذا کوشش کر جب اللہ کے رسول آئیں تو انہیں سچ بتا دینا کہ وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں پہنچتے تھے، ہر سفر سے یوں ہی آتے تو پہلے مسجد نبوی شریف آتے اور یہاں پر کچھ ٹائم وقت گزارتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام اپنی اولاد کے گھر تشریف لے جاتے، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ کی چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں جو رسول اللہ کی زندگی تک دنیا میں زندہ رہیں، باقی بعد میں پہلے فوت ہو گئی تھی۔ ان کے پاس جاتے اور ان سے بچوں کو مل کے پھر ازواج مطہرات میں اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام اسی عادت کے مطابق صبح چاش کے وقت تشریف لائے۔ یہ چاش کا وقت آج کے دور میں کوئی 9 بجے اور 10 بجے اور 11 اسی طرح کے ٹائم ہوتے ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھ گئے. تو منافقین جو 80 کے قریب تھے اور جو نہیں جا سکے تھے، جیسے پارا شروع ہوا نا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، قرآن کریم نے کہا کہ وہ منافق آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں گے جی ہمیں یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. تو وہ ایسے ہی ہوا، جھوٹی قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے جی ہم بیمار تھے، ہمیں تکلیف تھی، گھر کا مسئلہ تھا، ہم ساتھ نہیں جا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات تو اتر چکی تھی ان منافقوں کے بارے میں. تو حضور علیہ السلام ان کی ظاہری قسم پر اعتماد کر کے اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے فرماتے، انہوں نے کہتے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. کہتے ہیں یہی عالم چل رہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا. اب منافق اپنی جگہ اور اس شخص کے ایمان کا معاملہ اپنی جگہ. تو کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے سامنے چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا اور میں نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر تبسم اس طرز کا فرمایا جیسے ناراض آدمی تبسم کرتا ہے. یعنی یوں نہیں ہنسے جیسے بندہ ہنس کے ملتا ہے، تو ہنس کے یوں ملے جیسے ناراض آپ آگے، یعنی اس طرح کا انداز اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا. اور بعض روایتوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا. تو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے چہرہ پھیرا نا، مجھے یوں لگا یار میری تو دنیا ہی بدل گئی. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے چہرہ پھیرا ہے، خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اور مجھے نہ دین میں کوئی شک و شبہ ہے اور نہ مجھے آپ کے اسلام اور ایمان اور آپ کی شریعت میں شک و شبہ ہے. آپ مجھے بڑے پرانے عرصے سے جانتے ہیں، میں آپ کا بہت قریبی رہا ہوں، تو آپ مجھ سے چہرہ کیوں پھیرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میری طرف چہرہ کیا اور مجھے فرمایا اچھا جب یہ ساری باتیں سچ ہیں تو ہمارے ساتھ جہاد کے سفر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا تم نے 2 سواریاں نہیں خرید لی تھی اور تم اس سفر میں ہمارے ساتھ جانے کی پوزیشن میں تھے، تو کیوں نہیں گئے؟ تو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سوال میرے اوپر کیے نا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر دنیا کے کسی اور آدمی کے سامنے میں بیٹھا ہوتا نا تو مجھے بات بنانے کی بناوٹ کا وہ طریقہ آتا ہے، میں اس طرح بات بنانے کا ماہر ہوں کہ سامنے والا بندہ میرے جھوٹ کو یوں مانے گا جیسے میں سچ بول رہا ہوں. لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ واقعی میں ان دنوں مالدار بھی تھا، میں نے سواریاں بھی خرید لی تھیں اور میرے پاس یہ سواریاں بڑی اچھی طرح موجود تھیں، میں جا سکتا تھا. اب اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ وقتی طور پہ راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں سچ بولوں تو آپ وقتی طور پہ ناراض ضرور ہوں گے لیکن میرا اللہ مجھے صاف فرمائے گا اور پاک فرمائے گا. میرا آپ سے غائب رہنے کی اور کوئی وجہ اور عذر نہیں تھا، بس مجھے اپنی غفلت اور سستی نے آپ سے دور کر دیا. یا رسول اللہ واقعی یہ مجھ سے سستی ہوئی ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا کہ میں بیمار تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے گھر کا مسئلہ تھا. میں سچ سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا، چلو بعد میں پہنچوں گا، گھوڑا میرا بہت تیز ہے، میں آپ کے پیچھے پہنچ کے آپ کے پاس قافلے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں، چاہے اب وقتی طور پر غصہ فرمائیں لیکن ایک وقت آئے گا مجھے اپنے ایمان پر اعتماد ہے، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے گا. کہتے جب میں نے یہ کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا سچ کہا ہے اس نے، یعنی میری طرف مجھے دیکھا نہیں ہے، سچ کہا ہے اس بندے نے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک پھیر لیا. کہتے مجھے اٹھنے کا اشارہ تھا تو میں اٹھ کے چلنے لگا. تو بنو سلمہ کے کچھ نوجوان یہ صحابہ کی اولاد ہیں اور یہ نوجوان لڑکے ہیں، میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کوئی اللہ کے بندے کیا کر دیا تو نے؟ ایک ہی بات کہتا کہ یا رسول اللہ بس وہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا. رسول اللہ سے عرض کرتا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگ دیں. آپ نے ڈائریکٹ سچ کہہ دیا، اور یار ایسے نہیں بولتے، آپ نے ایسے بول لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کیا بنے گا تیرا؟ کہتے ہیں ان بچوں نے مجھے اتنا فورس کیا کہ ایک بار جا کر پھر کہہ دے کہ یا رسول اللہ میرا عذر تھا، میں مجبور تھا، بس میں نے پہلی بات ایسے ہی کہہ دی. کہتے ہیں میری نیت ہو گئی کہ میں اب واپس پلٹوں اور رسول اللہ کی خدمت میں بار بار جا کر یہ کہہ دوں کہ یا رسول اللہ مجبوری تھی، میں ایسے ہی آپ کے سامنے جذبات میں کہہ بیٹھا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے پھرنے کا یعنی واپس آنے کا ارادہ کیا تو مجھے دل نے کہا اوے کعب ایک گناہ کو 2 گناہ نہیں بناتے، اوے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، گناہ پر دلیلیں نہیں دیتے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی ایسا نہ کرنا. اب اعتراف جرم اللہ کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے کر لیا تو اس پر قائم رہ، اب انتظار کر، ایک وقت آئے گا تجھے اللہ معاف فرمائیں گے. تو کوئی منافق نہیں ہے، تو نے جو معاملہ کیا وہ رسول اللہ کے سامنے کہہ دیا. تو کہتے میں نے ان بچوں کا اڑ جاؤ میرے سامنے، مجھے کچھ نہ کہنا، میں نہیں جاتا رسول اللہ کے سامنے، جو سچ تھا وہ میں نے کہہ دیا اور تمہارے کہنے پر میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو بدلتا نہیں ہوں. کہتے ہیں وہ تو اٹھ گئے
اور بزرگ صحابہ کرام کچھ میرے ساتھ آ کر بیٹھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب میں اٹھ کر آیا تو میرے بعد کوئی سچا مسلمان میری طرح کی حالت والا اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوا جنہوں نے یوں بتایا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، 2 بزرگ اور پیش ہوئے، ایک ہے مرارہ بن ربی اور ایک ہلال ابن امیہ ہے. تو حضرت کہا فرماتے تو دونوں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، یہ بھی نہیں گئے تھے؟ تو ان نے اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ کہ ان نے اللہ کے رسول کے سامنے وہی باتیں کی ہیں جو آپ نے کی ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ تھا لیکن نہیں جا سکے. کہا وجہ کیا تھی؟ کہ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میرا باغ پکا ہوا تھا تو میں نے کہا جی آج جاتا ہوں اور کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں اور کل جاتا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سارے سسرالی رشتہ دار آئے ہوئے تھے، بہن بھائی چھٹیوں پر، یعنی جن سے معاملات تھے تو وہ ادھر آئے ہوئے تھے اپنے گھر سے، تو میں نے سوچا فیملی اکٹھی ہے، اس جہاز میں نہیں گیا تو پھر کبھی چلا جاؤں گا، تو میں اس لیے نہیں گیا. تو انہوں نے سچ بولا کہ انہیں بھی اللہ کے رسول نے اٹھا دیا اور فرمایا کہ آپ کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے ہے. کہا اچھا. کہ پھر آخر میں کہا کعب آخر میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ ان بندوں سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین معاملہ آپ نے نہیں رکھنا، ان سے ہٹ جاؤ، یہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، ان سے سوشل بائیکاٹ کر لو. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو اب لوگوں نے ہم سے ملنا، بولنا، ملاقاتیں، گفتگو، سلام، کلام، ہر چیز چھوڑ دی، اور یہ عالم ہوا کہ ہم کسی سے بات کرنے جاتے تو ہم سے منہ پھیر لیتا، ہم کسی کو سلام کرتے تو وہ شاید دل میں جواب دیتا، ہمیں مخاطب ہو کر وہ سلام کا جواب نہ دیتا. اور یہ حال ہو گیا کہ کسی گلی میں پہنچوں، کسی کو سلام کروں، کسی سے آنکھوں سے آنکھیں چار کروں تو لوگ ہمارے سامنے سے آنکھیں ہٹانے لگے، اور مجھے یوں لگتا کہ یار مدینہ کی زمین میں تو اجنبی ہے، تیرا تو یہاں گھر بھی نہیں ہے، تجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے. مجھ سے محتاط دوست، میرے قریبی دوست، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سارے مجھ سے دور ہو گئے، اور کوئی بندہ مجھ سے بات کرنے نہ لگا. اور مجھے ایک فکر ہوئی کہ کعب حضور پاک بھی ناراض ہو گئے، احباب کو بھی ناراض کر بیٹھا. اللہ، اس دنوں میں تو مر گیا تو تیرا جنازہ تو رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر میں مر جاؤں اور میرا جنازہ اس دنوں میں رسول اللہ نے نہ پڑھا تو کیا بنے گا میری آخرت کا، کیا بنے گا میری قبر کا، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. کہتے ہیں خیال آتا اور مجھے رونا آ جاتا. اور یہ عالم ہو گیا کہ باوجود پیسے کے، دولت کے، ثروت کے، تعلقات کے، میرے اوپر میری زمین تنگ ہو گئی اور میرا دل گھٹنے لگا. مجھے آخرت کی فکر تھی کہ یار ان دنوں میں نہ مسلمانوں نے میرا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پڑھنا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو میرا کیا. کہتے میں رو کے اللہ سے عرض کرتا میرے مولا میں سختیاں برداشت ضرور کر لوں گا لیکن ان دنوں میں مجھے موت نہ آئے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھ سکے تو میری تو عاقبت گئی. تو کہتے ہیں بار بار میں یہی دعائیں کرتا اور گھر میں رہا. اسی دوران 50 راتیں ہمارے اوپر گزر گئیں، 50 راتیں. یعنی اس بندے کا کیا عالم ہے. فرماتی ان دنوں میں میرے دونوں ساتھی جو تھے نا، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، دونوں اپنے دل توڑ بیٹھے، گھروں میں بیٹھے رہے، دن رات روتے رہے، اور باہر نکلنا ان سے موقوف ہو گیا، چل پھر نہیں سکتے تھے. یعنی باہر آ کر کسی سے بات کرنا ان کے بس میں نہیں رہا. نماز وغیرہ تو دور رہی، گھر میں ہی سارا پڑھتے اور کسی سے بات نہ کر سکتے. کیوں کوئی بات کرتا تو وہ جواب نہ دیتے لوگ، یہ رونا شروع ہو جاتے. اور بزرگ آدمی تھے. کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑا نہیں. میں آتا، بازار میں بھی آتا، منڈی میں بھی آتا، چیزیں خرید کے اپنے گھر لے جاتا، بیوی بچوں کو دیتا، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں بھی شریک ہوتا. اور حتیٰ کہ ایک موقع پر ایسا ہوتا کہ میں نمازیں میں اللہ کے رسول کے قریب آ کر پڑھتا، مسجد نبوی میں آتا اور حضور پاک کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا، قریب پہنچ کے رسول اللہ کو سلام کرتا اور حضور پاک کے چہرے کو دیکھتا کہ کیا میرے لیے حضور پاک کے ہونٹ مبارک ہلے ہیں جواب میں یا نہیں ہلے. تو کہا میں نے ایک بار نفل کی نیت باندھی اور میں نے کہا یہ آج تو میں اپنا خیال پورا کروں گا. نفل کی نیت ویسے باندھی ہوئی تھی اور اصل میں حضور پاک کو دیکھنا تھا. تو کہا میں نے کن اکھیوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، نماز تو ہے نہیں نا، تو ویسے ہی دیکھا. تو کہا میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں حضور علیہ السلام مجھے دیکھتے رہتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں ایسے اور بڑی شفقت سے دیکھتے ہیں، اور جس وقت میں سلام پھیر لوں نا تو مجھ سے منہ پھیر لیتے. تو کہتے مجھے امید بندی کہ یار تیرا کوئی معاملہ بنے گا صحیح انشاءاللہ، تو دل اپنا توڑ نہیں، کچھ معاملہ ہوگا. کہتے ہیں یہی عالم تھا کہ نماز میں حضور پاک مجھے دیکھتے ورنہ چھوڑ دے. میں نے سوچا کہ اللہ کی رحمت آتی ہے جب رسول اللہ دیکھیں
تو جتنے نوافل اور سنن مستحبات ہیں سارے حضور پاک کے قریب رہ کر میں پڑھتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن یہی ہوئی کہ بے وفائی کا عالم دیکھیں۔ میرے ایک دوست تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارے دوست تھے اور میرے بزنس پارٹنر بھی تھے۔ تو میں ان کے باغ میں گیا ان سے ملنے، بڑی گپ شپ تھی، بڑا یارانہ تھا ہمارا، اور میں نے جا کر ان کو سلام کیا تو اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ یارانے کا قریبی دوست ہے۔ یہاں جو عربی کا ترجمہ ہے نا، اس کا سرائکی میں ترجمہ ہوتے ہوئے پلیتھڑ دے جا رہے ہیں، یعنی اس طرح ہمارا تعلق ہے، خاک میں کھیلنے والے ہیں ہم، مٹی میں کھیلنے والے۔ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، سلام کا جواب بھی منہ پھیر کے دیا۔ تو میں نے کہا یار قتادہ کوئی بات تو بتا دے کیا ہوا۔ ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار میں نے کہا میں تیرے باغ میں مہمان بن کے آیا ہوں یار، عرب مہمان نوازی کرتے ہیں، مجھ سے بول، بات تو بتا، کوئی حال احوال، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ 40 راتیں آج گزر گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو قتادہ نے ایک ہی جملہ کہا کہ رسول اللہ سے صفائی لے آ تو بولیں گے ورنہ اٹھ جا۔ اتنے غصے سے جملہ کہا، کہتے ہیں مجھے لگا میری دنیا لٹ گئی، اور میں یہاں سے اٹھ کے پھر چل پڑا۔ میں نے دیکھا بازار میں جا کر ایک عجیب واقعہ، بازار میں ایک شخص میرے نام کی آواز لگا کر مجھے تلاش کر رہا ہے۔ کہتے جب میں نے اس کو قریب سے جا کر دیکھا کہ بندہ کون ہے تو میں اسے پہچانتا نہیں تھا، یہ بنی اصفر تھا، انگریز تھا، نبتی۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ روم سے بندہ یہاں کہاں سے آ گیا۔ تو کوئی کہتا ہے کعب بن مالک کوئی ہو تو مجھے دکھاؤ، میں پیغام لے کر آیا ہوں اس کے پاس بہت بڑا۔ کہتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں کعب بن مالک کو بتا کیا پیغام ہے۔ اس نے کہا جی فلاں 8-10 نشانیاں مانگی۔ تو میں نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے بادشاہ کا دوست ہے؟ مجھے تو غسان کے بادشاہ نے، ملک غسان اس کا نام، تو اس نے بھیجا۔ انہوں نے کہا جی وہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے، مذہب کا وہ کرسچن ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے آپ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا ہے۔ کہتے اچھا مجھے دکھا۔ دوستی ہماری تھی کاروبار والی، وہ عیسائی تھا، میں مسلمان ہوں، اسے بھی پتہ ہے یہ مالدار ہے اور ہمارا تجارت کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا کوئی تاجرانہ خط ہوگا، تو میں نے اس سے خط لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جب خط میں نے پڑھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا قتادہ کعب بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے تجھ سے بے وفائی کی ہے، نعوذ باللہ، اور تجھے خود سے دور کر رکھا ہے۔ یہ 40 دن گزرے ہیں اس وقت، اور تیرے لیے کوئی جگہ بھی اس نے باقی نہیں رکھی، اور مسلمانوں کے حدیث سے بولو بھی نہیں، تو چھوڑ دے اس مذہب کو، آ جا ہمارے پاس، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تجھے عزت سے ٹھکانہ دیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے خط پڑھا تو میرے اوپر ایک عجیب آزمائش آ گئی کہ کعب یہ کیا ہوا، اب کافر مجھ سے ایمان چھوڑنے کا طمع کرنے لگ گئے اور ایمان چھوڑنے کی لالچ مجھے دینا شروع ہو گئے، اور کفر کے بدلے میں مجھے یہ ایمان چھوڑنے کے بدلے میں کفر میں لوں تو مجھے دنیا کے مال کی لالچ دیتے ہیں۔ لعنت اس مال پہ جو ایمان چھڑوا جائے، اور غلط اور تف اس دوستی پر جو رسول اللہ کا ساتھ چھڑوا جائے۔ تو کہتے اس بندے سے میں نے کہا یار میں تجھے جواب لکھ کے دے دوں؟ اس نے کہا جی دے دے، ہمیں بادشاہ نے بڑی پابندی سے بھیجا اور ہم تیرے لیے اتنے دنوں کا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ادھر آئے ادھر آئے۔ ان دونوں کو میں نے قریب ساتھ لیا اور گیا جہاں روٹیاں پک رہی تھی اور تندور جل رہا تھا کسی بندے کا، تو تندور جل رہا تھا اور آگ اس میں دہک رہی تھی۔ تو میں نے اس بادشاہ کا خط اٹھایا اور اس تندور میں ڈالا اور اس پہ لعنت پھینکی۔ میں نے کہا جا اپنے بادشاہ کو کہنا کہ پاؤں کی ٹھوکر سے ہم تمہیں اڑاتے ہیں، تم آئے ہو مجھے رسول اللہ سے وفاداری کو غداری میں بدلنے، میں یہی جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے لکھ کے دینا، کہا بھائی یہی لکھ لینا میری طرف سے، اور بادشاہ کو کہنا کہ کعب نے تیرے خط کو اٹھا کر تندور میں جلا دیا، کہ میری طرف سے یہی جواب کافی ہے۔ تو وہ نامراد ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ کہتے ہیں جب 40 راتیں پوری ہو گئی تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو جا کر حضور کا پیغام دوں۔ کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جی حکم، ارشاد، اللہ کے رسول نے کیا پیغام بھیجا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آج تک تیری بول چال سب سے بند تھی نا، اب اپنی بیوی سے بھی بولنا بند ہے اور بیوی سے علیحدہ ہو جا۔ میں حیران ہو گیا کہ بیوی بچوں سے بھی بول چال اللہ کے رسول نے بند فرما دی، کہ میری بول چال بند ہو گئی۔ تو میں نے اس صحابی سے پوچھا کہ حضور پاک نے یہ فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دوں یا ویسے جدا ہو جاؤ؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول نے طلاق کی بات نہیں فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی بیوی بچوں سے جدا ہو جاؤ۔
اور یہی حکم تیرے دونوں دوستوں کے لیے بھی ہے، یعنی وہ دو بزرگ صحابی جو حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں جی ٹھیک۔ کہ میں گھر گیا اور میں نے گھر والی کو کہا کہ اپنے ابو کے گھر چلی جا، کچھ دن آپ وہاں رہو۔ کہا وجہ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آج کے بعد میں نے آپ سے بھی نہیں بولنا۔ تو کہتے ہیں میری بیوی پریشان سی ہوئی، لیکن انہوں نے فرمایا اسی میں خیر ہوگی، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے میں اسی میں خیر ہوگی، میں بچوں کو لے کر ان کے نانحال جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ کہتے ہیں حضرت ہلال ابن امیہ ہم میں بہت زیادہ بزرگ تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی کا کچھ مسئلہ تھا۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی تو ان کی بیوی باپردہ ہو کر اللہ کے رسول کے پاس ایک اجازت نامہ لینے پہنچ گئی، اور انہوں نے جا کے عرض کیا۔ ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت عاصم رضی اللہ عنہ، بہت ایماندار عورت ہے۔ انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نمائندہ آیا اور پیغام یہی دے گیا، تو میرے خاوند جس دن سے آپ نے مقاطع ان سے تعلقات کا کٹ آف فرمایا ہے، وہ دن اور آج کا دن اس نے رونے کے علاوہ ہم سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میری خاوند کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں اور وہ بوڑھا آدمی ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کی خدمت تک اس کے ساتھ رہوں یا میں بھی جدا ہو جاؤں، ورنہ میرے علاوہ اس کے اس دھرتی پر کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ بظاہر اسباب کی دنیا میں اللہ جو چاہے کر لے، لیکن میں اس کا اس دھرتی پر سہارا ہوں، اور بوڑھے ہیں، سفید ریش ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ان کی خدمت کریں، لیکن قربت میں اسے قریب نہ آنے دینا۔ میں نے کہا جی اسے تو اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، اور وہ رو ہی رہا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسے ہی رہیں۔ تو انہیں اجازت مل گئی۔ کہا میرے پاس چھوٹے بچے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کعب بھابھی تو اجازت لے کر آ گئی اپنے خاوند کے سلسلے میں، تو بھی جا یا اپنی بیوی کو بھیج دے اللہ کے رسول کے پاس، وہ جا کر حضور پاک علیہ السلام سے تیری بھی اجازت لے آئیں گے، تو بچوں سے تو بات کر سکے گا نا۔ دنیا نے بولنا چھوڑ دی۔ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا نابالغ، جن پر کوئی ایمان اسلام فرض نہیں ہے، وہ آ کر یہ مجھے مشورے دے رہے۔ تو میں نے ان کو کہا اگر تمہیں اتنا شوق ہے نا تم ہی چلے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جا کر۔ کہا ہم نہیں جاتے، تیری بات پر تو رسول اللہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کا غصہ ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری بھی دنیا لٹ جائے گی۔ تو نے کہا جی مجھے مشورہ نہ دو، جاؤ اپنے ابو کے گھر جاؤ۔ کہا میں نے یہ کہہ کر انہیں بھگا دیا۔ اب میری گھر والی بھی وہی ہیں، باقی معاملات بھی وہی ہیں۔ اسی اثناء میں 10 راتیں اور گزریں اور 50 راتیں مکمل ہوئیں۔ اب مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے جب 50 راتیں پوری ہو رہی تھی تو وہ رات میری باری کی تھی، اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان تینوں بزرگوں تینوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی معافی قبول کر لیا، آپ انہیں معافی دیں اور گلے سے لگا لیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تو اٹھ کے بیٹھ گئی، اب رات کا 2/3 حصہ ہے، گزرا ہوا 1/3 رہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو چاہتی ہوں کہ ان بندوں کو ابھی ہی اطلاع کر دیں، ابھی جا کر بتا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن پورے مدینے کی نیند ختم ہو جانی ہے، یہ 50 دنوں کا معاملہ ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ رہا ہے صبح کی نماز سے، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد اعلان کرا لیں گے۔ کہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہ صبح کی نماز ہوئی، حضرت بلال کی اذان آئی، صحابہ کرام جمع ہو گئے، یہ تینوں نہ آ سکے، یہ اپنے اپنے قریبی محلوں کی مسجد میں نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، یہ جو ابھی آپ سب نے پڑھی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ آپ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری سمجھ آ سکے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں پر اللہ پاک نے رحمت نازل فرمائی ہے جن کا معاملہ ابھی تک ڈیلے تھا، ملتوی تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان لوگوں پر تو زمین تنگ ہو چکی ہے، اور بِمَا رَحُبَتْ، باوجود کہ زمین واضح اور وسعت رکھتی ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہ دلوں سے خود پر تنگ ہو چکے ہیں، دل سے شکستہ ہو بیٹھے ہیں، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان نے کہا کہ اللہ سے ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں ہی رہو، اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کہ جب ہم نے ان تینوں کے دلوں میں یہ دیکھ لیا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ فرماتے پھر میں نے ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں ان کی، اور آئندہ کی زندگی پر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی زندگی پر رحمت جاری رہے گی۔ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ جب یہ آیت حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد پڑھ کے سنائی نا،
تو صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت کعب کی محبت موجزن تھی، وہ بولتے نہیں تھے کہ حضور پاک کا حکم تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ کعب کا گھر تو بہت دور ہے، اس تک آپ کا نمائندہ تو جائے گا، لیکن مجھے حکم دیں تاکہ میں وا صباح کا اعلان کر دوں۔ وا صباح کا اعلان ہوتا تھا عرب میں، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے ایک بلند آواز سے ایک چیخ کی طرح آواز دی جاتی تھی، ایمرجنسی ہوتی تھی۔ اب یہ خوشی والی ایمرجنسی تھی، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نامہ حضرت ابوبکر کو ملا، تو صدیق اکبر جبل صلا یا صلا دونوں نام ہیں اس کے، یہ مدینہ منورہ کا بلند پہاڑ ہے، اس میں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں یہاں پر پہرہ دار حضرات ٹھہرتے تھے۔ جو حضرات گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں، یہ سوق بنگال کہتے ہیں، بنگالی مارکیٹ، یہ اس سے آگے جائیں تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں ہے یہ پہاڑ۔ آج تک اپنی آب و تاب سے جبل صلا ایسے ہی موجود ہے، اور آج کل تو اس کی قریب کھدائیاں اور بڑی ترتیبیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی جنوری کے سفر میں اس پہاڑ کی زیارت بھی کی ہے، تو آج کل اس کا نقشہ وہ نہیں ہے جو پچھلے سالوں کا تھا۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پہاڑ پہ چڑھے اور دور سے ہی مجھے کہا کعب بن مالک فلاں فلاں، اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ کے دربار سے معافی مل گئی۔ کہ میں اپنے گھر کی چھت میں نماز کے بعد بیٹھا تھا اور تسبیح استغفار کر رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی اور آواز بھی ابوبکر صدیق جیسے شخص کی آئی، تو میں نے کہا کعب تیرا کام بن گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر سر سجدے میں رکھا اور رونا شروع ہو، کہ میں نے کہا اللہ تو نے رحمت کر دی ہے، اب ابھی تک میرے پاس کوئی حضور کا نمائندہ نہیں آیا۔ کہتے اتنی کشمکش مجھے شروع ہوئی کہ یار میرے پاس حضور کا نمائندہ بیوی چھڑانے کے تو آ گیا تھا، اب آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ تو کہتے ہیں میں گھر کے چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہوں آج، تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کا کہا یہ علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں، اور مجھے آ کر کہا کعب مبارک ہو، بشارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ابھی تیری معافی کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں جو پہلے میرے پاس بندہ آیا نا، تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس جسم پر ایک قمیض تھی، اس میں جو پیسے ہیں جو بھی، کہتے میں نے وہ اتاری اور اس شخص کو پہنا دی کہ یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، تیرا منہ میٹھا میں یہی کرا سکتا ہوں۔ ساتھ والے پڑوسی سے قمیض عاریتاً امانتاً مانگی اور وہ پہن کے حضور پاک کی خدمت میں آیا کہ حضور نے تجھے بلایا۔ کہ جب میں آیا نا، یہ وہ وقت ہے جب ایک صحابی مجھے ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں تھا اور کوئی مجھے سلام کا جواب واضح طور پہ دینے والا نہیں تھا۔ تو کہ جب میں اب مسجد نبوی کے دروازے پہ آیا نا، تو اب صحابہ کرام کے چہرے وہ نہیں تھے جو پہلے تھے میرے ساتھ، اب وہ غصہ نہیں تھا۔ تو کہا میں احسان نہیں بھولوں گا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عشرہ مبشرہ کے مشہور صحابی ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت طلحہ اٹھے، ابھی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں گیا تھا، مجھے آ کر گلے ملے اور میرا ماتھا چوما اور مجھے کہا خوش ہو جا۔ کہ یہ جو اس وقت 50 دنوں کے بعد کوئی بندہ مجھ سے ایسے بغل گیر ہوا اور بڑی عزت دی نا مجھے، یہ احسان میں نے طلحہ کا کبھی نہیں بھولنا۔ کہ پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ کے چہرے پر ایسی خوشی تھی، اور مجھے کہا کعب تجھے مبارک ہو، تیرے معاملے میں معافی مل گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں رو رہا تھا، میری داڑھی سے آنسو گر رہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھو، یہ معافی آپ نے دی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ میں نے 50 رات بہت مشقت سے کاٹی ہے۔ کہتے ہیں بات کرتے ہوئے میں آپ دیدہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھ، اللہ نے تیرے بارے میں قرآن اتار دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ دو بھی آ گئے تھے، دونوں میرے ساتھی، کہا تمہارے لیے اللہ نے نام لے کر 3 کا لفظ کہہ کر قرآن پاک اتار دیا اور تمہارے لیے معافی مل گئی ہے، اور وہ آیت جو قیامت تک قرآن کریم کا حصہ بنا ہے، خالی الہام کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں خوش ہوا، میں نے سجدہ شکر بلند کیا، سجدہ شکر ادا کیا، تو کہا مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کعب ادھر آ۔ میں قریب آیا اور مجھے کہا ایک بات تجھے کہوں؟ میں نے کہا جی۔ کہا اللہ والی جو تجھے معافی ملی ہے نا، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے نا، اس دن سے لے کر آج تک تیری عمر ہے نا، اتنا خوش قسمت دن تیرے اوپر نہیں ہے جو آج تجھے خوش قسمت دن میسر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا سبحان اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، خیبر میں میری کچھ زمینیں ہیں، مدینہ منورہ میں یہ باغات ہیں اور یہی سواریاں ہیں اور یہی مال و دولت ہے جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ جانے میں روک دیا تھا، تو لہٰذا میں ان سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، مجھے اس مال کا ایک ٹیڈی بھی نہیں چاہیے جو مال مجھے آپ سے دور کر دے۔
تو مجھے آپ اپنی موجودگی میں صدقے کو قبول کرنے کا اعلان فرما دیں۔ آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ صدقے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہی چاہتے تھے کہ میں مال صدقہ کر لوں اور غرباء کو دے دوں، آپ میرے لیے دعا فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے فرمایا کعب ایسا نہیں ہے، اس سے مال پلیت نہیں ہو جاتا جو تو مال صدقہ کرنے لگ گیا، 1/3 صدقہ کر سکتا ہے، باقی نہیں، باقی اپنے اپنی اولاد کے لیے رکھ لے۔ کہ مجھے حضور پاک نے حکماً فرمایا جی نہیں اور نہیں کرنا صدقہ، کہتے میں رک گیا، 1/3 میں نے صدقہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے لیے دعا کی۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، واقعی مجھے اپنے ایمان پر اور اللہ پر یقین تھا کہ میں نے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا اور آج تک اسلام کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میرا اللہ میرے اوپر رحمت فرمائے گا اور میرا اللہ میرے معاملے میں آپ کے اوپر وحی اتارے گا، اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا اور رب العزت نے مجھے ویسی معافی عطا فرما دی۔ یہ ہے کعب بن مالک۔ اس کے اس واقعات سے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فرمایا کہ اس سے 10 شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کتاب التفسیر اس آیت کے تحت وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس باب کے تحت کہ اس سے شریعت کے 50 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ 10 کون سے ہیں جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان ہے، معارف القرآن میں اس کو تحریر فرمائے ہیں، وہ 10 مسائل میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو اس واقعے سے امت کے 10 مسائل حل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ عام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب یہ غزوہ کا سفر فرماتے تو بتاتے نہیں تھے کہاں جا رہے ہیں، فرماتے ہمیں ایک سفر درپیش ہے، لیکن اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ عام حالات میں جب بندہ جا رہا ہو تو بتانا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خاص حکمت ہو تو سفر جہاد ہو یا ایسا سفر ہو تو دشمن تک اس کی اطلاع کہیں نہ پہنچ جائے، تو اس سفر میں اس طرح توریہ کرنا کہ بات بھی سچ رہے اور مسئلہ بھی نہ کھل سکے، تو اس طرح کرنے کی امت کو اجازت دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کی عادت تھی جمعرات والے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے، تو کہا ان دنوں میں بھی حضور پاک نے تبوک کا سفر جمعرات کے دن کیا تھا، تو اس سے سمجھ آیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی زیادہ نہ ہو اور سفر کرنا ہو اور ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہو تو جمعرات کے دن کا انتخاب کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک موافقت بھی مل جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اپنے بزرگ، اپنے استاذ، اپنے مرشد، اپنے والد کے سامنے جھوٹ بولنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، چاہے بندے کو یہ امید ہو کہ اس کا انجام تو بہت برا ہو جائے گا، انجام تو بہت غلط ہو جائے گا، تو کہا جی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزرگ کے سامنے جھوٹ بول لیں اور آپ کی جھوٹ کی نحوست سے وہ بزرگ آپ سے ناراض ہو جائے۔ جو بھی معاملہ ہو نا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بات کر کے ان کے سامنے مسئلے کو واضح رکھ دینا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین اگر ضرورت سمجھے کہ اس بندے کے ساتھ ناراضگی اور مواقعہ یعنی کٹ آف، سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو وہ کرنا بھی جائز ہے اگر دینی مسئلے کی بنیاد پہ ہو۔ یہ مسئلہ دینی ہے، دنیاوی طور پہ تو 3 دن سے زائد کسی کو چھوڑنا ناراضگی کے بعد یہ تو حرام ہے نا کہ 3 دن کے بعد آپ اس سے بولیں گے، دنیاوی مسئلہ ہے، لیکن دینی مسئلے کا اختلاف ہونا تو پھر 3 دن کیا 3 سال تک بھی بندہ رک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا فرق ہوا کہ دنیاوی مسئلے میں 3 دن ہے، لیکن دینی مسئلوں میں اس کی تعداد دنوں کی زیادہ ہو سکتی ہے، جب تک وہ دینی مسئلہ درست نہ ہو بندہ سلام کلام چھوڑ سکتا ہے۔ تو کہا حضور پاک علیہ السلام نے تو اس میں 50 دن تک ان کو روکے رکھا ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نمبر 6 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اتنا موجزن تھا، اتنی اہمیت ان کے دلوں میں حضور کے حکم کی تھی کہ باوجود کعب کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک کے فرمان کو سب سے آگے رکھا اور کعب سے کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ کعب بن مالک کا جو دوست ہے حضرت قتادہ، اس بندے نے بھی سلام کا جواب اپنی زبان ہلا کر نہیں دیا، اور اس نے بھی ایک ہی جملہ کہا، رسول اللہ سے صفائی لیا
وہاں سے مل گیا تو دوستی ہے اور نہ ملا تو کوئی دوستی نہیں ہے۔ کیسے سمجھ آتا ہے کہ مسلمان کے لیے حکم پیغمبر، حکم رسول یہ اپنی دوستی سے، تعلق سے، باقی معاملات سے سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضرت کعب کے پاس غسان کے بادشاہ کا خط آیا، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ اپنا بزرگ ناراض بھی ہونا تو اس کی ناراضگی وقتی طور والی کو سامنے رکھ کے غیروں سے یارانے نہیں بنانے چاہیے۔ غیر غیر ہوتا ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کافر کے خط کو تندور میں ڈال کے اپنے ایمان کی پختگی ثابت کی ہے کہ میں ایمان میں کتنا مضبوط ہوں۔ تو کہا اگر کوئی غیر اور کوئی کافر اور کوئی منکر اسلام کے معاملے میں لالچ دے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اتنی محبت اسلام سے دکھائیں تاکہ اس کا جواب اس کو اسی وقت اسی صورت میں مل جائے۔ 8ویں نمبر پہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قبول توبہ کے بعد جب اللہ نے آیت اتاری تو ابوبکر عمر کا اس کے لیے بشارت دینے کے لیے دوڑنا اور سب سے پہلے ان تک آواز پہنچانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بھائی کی عزت ابوبکر اور ان لوگوں کے دل میں کتنی موجود تھی، اور اتنی موجود ہونے کے بعد جب معاملہ صاف ہوا تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ان نے فوراً اپنی حالت بدل دی، وہی نہیں رکھی کہ ہاں حضور پاک کے پاس آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، کہ جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو ان نے اس کو فوراً سینے سے لگایا۔ کہ یہ صحابہ کرام کا سمجھ آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے تعلق، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے چھوڑنا ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ 9ویں طور پہ ثابت ہوا کہ کوئی آدمی خوشخبری دے تو اس خوشخبری دینے پر، خوشی کے موقع پر اپنے دوست کو اس توبہ کی قبولیت کے موقع پہ یا کسی اچھی معاملے پہ مبارکباد دینا، اس کو بغل گیر ہونا اور اس کے سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بطور سنت ثابت ہے کہ جب صحابہ اس کو مبارک دے رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ اور جو کام رسول اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کے رسول اس پر خوش ہوں اور انکار نہ فرمائیں تو وہ بھی سنت ہوتی ہے۔ دیکھیں سنت کے 3 کام ہیں، ایک ہوتا ہے سنت قولی، ایک ہوتی ہے سنت فعلی، ایک ہوتی ہے سنت تقریری۔ سنت قولی جو رسول اللہ زبان اقدس سے فرما دے اور سنت فرما دے، سنت فعلی جو رسول اللہ کام فرمائے اور امت کو اس پہ چلنے کی بات ہو، یہ عمل ہے اللہ کے رسول کا۔ سنت تقریری کا معنی حضور نہ فرمائیں اور نہ حضور عمل فرمائیں، نہ بولیں نہ عمل کریں، لیکن وہ کام حضور کے سامنے کیا جا رہا ہو اور اللہ کے رسول اس پر رضا کا اظہار فرمائے تو یہ سنت تقریری ہوتی ہے۔ تقریری کا معنی ہے اس سنت قرار پکڑ جاتی ہے، اس کو مضبوط رکھ دیا جاتا ہے۔ کہ صحابہ کرام نے توبہ کی قبولیت پہ مبارکباد دی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو ٹھیک فرمایا، اس کو غلط نہیں فرمایا، تو یہ اس موقع پر اس طرح کرنا سنت سے ثابت ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر گناہ سے توبہ کے وقت یہ اس طرح غلطی کے بعد جب اچھائی ملے تو تمام مال خرچ کر دے بندہ اللہ کے راستے میں، بیوی بچوں کے پاس کچھ بھی نہ رکھے، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اتنا خرچ کر سکتا ہے جسے 1/3 کہتے ہیں، باقی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھے تاکہ وہ غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھریں۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا۔ یہ تو 10 مسائل ہیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کے مصنف مؤلف ہیں، صحیح بخاری کی 18 جلدوں میں یہ گائیڈ اور شرح موجود ہے۔ انہوں نے کتاب التفسیر میں اس پر تو 50 مسائل لکھے ہیں۔ 855 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو حدیث پاک سے مسئلے کو نکالنا یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے حدیث تو مل گئی لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ ان فقہا کا کام ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر بھی کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے مشکل حدیثوں سے ہمارے لیے آسان کر کے مسائل نکال کے دیے ہیں۔ اور اللہ پاک حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال ابن امیہ اور ان کو مبارکباد دینے والے دوست، ان کی قبروں پر بھی اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ قیامت میں اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفس تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت